بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایہ اول کا سبق ہے وَيُرَتِّبُ الْوُضُوءَ فَيَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ تَعَالَى بِذِكْرِهِ وَبِالْمَيَامِنِ وَالتَّرْتِيبُ فِي الْوُضُوءِ سُنَّةٌ عِندَنَا وَعِندَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ فَرْضٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ وَالْفَاءُ لِلتَّعْقِيبِ ولنا أن المذكور فيها حرف الواو وهي لمطلق الجمع بإجماع أهل اللغة فتقتضي إعقاب غسل جملة الأعضاء والبداية بالميامن من فضيلة لقوله عليه السلام إن الله تعالى يحب التيامن في كل شيء حتى التنعل والترجل۔ ترجمہ دیکھیں وَيُرَتِّبُ الْوُضُوءَ، یُرَتِّبُ کا عطف یستحب پہ ہو رہا ہے اور اس کی ضمیر جو ہے وہ لوٹے گی متوضی کی طرف، تو الوضوء اس کے لیے مفعول بہ بنے گا۔ ترجمہ اس طرح کریں گے وَيُرَتِّبُ الْوُضُوءَ، اور متوضی ترتیب سے وضو کرے گا، متوضی کیا کرے گا؟ ترتیب سے وضو کرے گا۔ فَيَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ تَعَالَى بِذِكْرِهِ، وہ اس چیز سے ابتدا کرے گا کہ جس چیز کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ابتداءً کیا ہے، وہ اس چیز سے ابتدا کرے گا جس چیز کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ابتداءً کیا ہے۔ وَبِالْمَيَامِنِ، اور دائیں طرف سے ابتدا کرے گا، سمجھ، یعنی فَيَبْدَأُ بِالْمَيَامِنِ۔ وَالتَّرْتِيبُ فِي الْوُضُوءِ، اور وضو میں ترتیب سنت عندنا، ہمارے نزدیک سنت ہے، وعند الشافعی رحمہ اللہ فرض، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ فرض ہے۔ لقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے، فاغسلوا وجوہکم الی آخر الآیہ کی وجہ سے۔ والفاء للتعقیب، اور فا کس کے لیے آتا ہے؟ تعقیب کے لیے آتا ہے۔ ولنا ان المذکور فیہا حرف الواو، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ اس میں مذکور حرف واو ہے۔ وہی لمطلق الجمع، اور یہ مطلق جمعیت کے لیے آتا ہے، باجماع اہل اللغت، اہل لغت کے اجماع کی وجہ سے۔ فتقتضی، پس یہ اقتضا کرے گا، اعقاب غسل جملۃ الاعضاء، تمام اعضاء کے دھونے کے بعد کا، تمام اعضاء کے دھونے کے بعد کا۔ والبدایۃ بالمیامن من فضیلۃ، اور دائیں طرف سے ابتدا کرنا یہ فضیلت میں سے ہے۔ لقول علیہ السلام، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی یحب التیامن، اللہ تعالیٰ داہنے کو پسند فرماتے ہیں، فی کل شیء، ہر چیز میں، حتی التنعل والترجل، یہاں تک کہ جوتے پہننے میں اور کنگھی کرنے میں۔ اچھا جی، دیکھ لیجئے ذرا، وَيُرَتِّبُ الْوُضُوءَ، متوضی ترتیب سے وضو کرے گا۔ یہ عبارت جو متن کی عبارت ہے اور آگے جو شرح کی عبارت ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں دو چیزوں کا بیان ہے، نمبر ایک ترتیب کا، نمبر دو تیمن کا، تیمن یا تیامن کا۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ وضو میں جو اعضائے مفروضہ ہیں، اس میں ترتیب کا کیا حکم ہے، اس میں اختلاف ہے اور دو مذہب ہیں۔ عند الاحناف ترتیب سنت ہے، ترتیب فرض نہیں ہے۔ دیکھیں اعضائے مفروضہ میں نے پہلے سبق میں عرض کیا تھا، وہ دو قسم پر ہیں، کچھ مغسولہ ہیں اور ایک جو ہے نا وہ کیا ہے؟ ممسوح ہے۔ تو بہرحال اعضائے مفروضہ جو ہیں ان کے اندر ترتیب، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس میں اختلاف ہے اور دو مذہب ہیں۔ مذہب اول احناف کا ہے، احناف کے نزدیک وضو میں ترتیب سنت ہے، وضو میں ترتیب کیا ہے بیٹا؟ سنت ہے۔ مذہب ثانی ائمہ ثلاثہ کا ہے، ائمہ ثلاثہ کے نزدیک وضو میں ترتیب فرض ہے، وضو میں ترتیب کیا ہے بیٹا؟ فرض۔ پہلے ائمہ ثلاثہ کی دلیل کو ذرا سمجھ جائیں۔ ائمہ ثلاثہ نے استدلال کیا ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول سے، اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم، اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم، اس میں فاغسلوا میں فا تعقیب کے لیے ہے۔ کس کے لیے ہے بیٹا؟ تعقیب۔ تعقیب کا مطلب وہ ترتیب ہوتا ہے کہ فا جو تعقیب کے لیے آتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ترتیب ہے، اس میں کیا ہے بیٹا؟ ترتیب ہے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟
ترتیب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ فا جن چیزوں پر داخل ہوتی ہے اس میں تعقیب ہوتی ہے۔ تعقیب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے بعد ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے بعد ہوتے ہیں، اور تعقیب کے ساتھ اس میں دوسری چیز ترتیب ہوتی ہے۔ ترتیب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کا پہلے ذکر ہے وہ پہلے ہوگا، اور جس کا دوسرے نمبر پر ذکر ہے وہ دوسرے نمبر پر ہوگا، جس کا تیسرے نمبر پر ذکر ہے وہ تیسرے نمبر پر ہوگا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ فاغسلوا میں فا کس کے لیے ہے؟ تعقیب کے لیے ہے۔ فا کس کے لیے بیٹا؟ تعقیب۔ دیکھیں اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا، کہ جب تم ارادہ قیام صلاۃ کرو تو پھر کیا کرو؟ فاغسلوا، تم دھو اپنے چہروں وغیرہ کو۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ اب دیکھیں یہ تو پکی بات ہے کہ وضو اور نماز میں ترتیب ضروری ہے۔ وضو اور نماز میں ترتیب ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ اگر کوئی پہلے نماز پڑھے بعد میں وضو کرے تو کیا خیال ہے، نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ تو لازمی بات یہ ہے کہ پہلے کیا کریں گے؟ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم وغیرہ کریں گے، اس کے بعد کیا کریں گے؟ نماز پڑھیں گے۔ سمجھ میں آئی بیٹا؟ تو جب اقامت صلاۃ اور غسل وجہ میں ترتیب ہے تو جو وضو کے اعضائے مفروضہ ہیں ان میں بھی ترتیب ہوگی۔ یہ بات سمجھ میں آئی کہ جب اقامت صلاۃ اور وضو میں ترتیب ہے، اس میں تو ترتیب ہے، اس کا تو کوئی بھی جو ہے نا وہ مخالف نہیں ہے۔ لازمی بات ہے کہ پہلے آپ وضو کریں گے اور پھر نماز پڑھیں گے، تو ترتیب ہوا کہ نہیں ہوا؟ ترتیب ہو گیا نا بیٹا؟ تو فاغسلوا میں تعقیب کے لیے ہے اور ترتیب کے لیے ہے، تو جس طرح اقامت صلاۃ اور غسل وجہ میں ترتیب ہے، اسی طرح باقی اعضائے مفروضہ کے جن کا عطف فاغسلوا پر ہو رہا ہے اس میں بھی کیا ہوگی؟ ترتیب ہوگی۔ اس میں بھی کیا ہوگی بیٹا؟ ترتیب ہوگی۔ اور جب ترتیب ہوگی تو فاغسلوا وجوہکم، پہلے غسل وجہ کریں گے، وایدیکم الی المرافق، اس کے بعد ایدی الی المرافق کو کیا کریں گے؟ دھوئیں گے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ اور پھر امسحوا برؤوسکم، مسح رأس کریں گے، اور آگے وارجلکم الی الکعبین، پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لیں گے۔ یہ ترتیب عند الائمۃ الثلاثہ فرض ہے، اور فرض کے لیے جو دلیل انہوں نے بیان فرمائی وہ میں نے ذکر کر دیا۔ یہاں بات سمجھ میں آئی؟ ائمہ ثلاثہ کی دلیل سمجھ میں آ گئی؟ اچھا جی، اب ہماری دلیل کیا ہے؟ ہماری دلیل کا خلاصہ ذرا سمجھ جائیں۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اقامت صلاۃ اور وضو کے درمیان جو کیا کہتے ہیں ترتیب ہے اس کو تو بیان کر دیا ہے فاغسلوا میں، اس کے تو ہم قائل ہیں، اس کو ہم جو ہے نا کیا کرتے؟ اس کا انکار نہیں کرتے۔ آگے جو ہے نا اگلی جو عبارت ہے فتقتضی اعقاب غسل جملۃ الاعضاء، اس کا بیان یہاں پہ کیا ہے، کس نے؟ صاحب ہدایہ نے۔ سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ کہ دیکھیں درمیان میں جو ترتیب ہے، نماز اور اعضائے وضو کے دھونے کے درمیان میں جو ترتیب ہے اس کے تو ہم قائل ہیں کہ پہلے وضو کریں گے اور بعد میں کیا کریں گے؟ نماز پڑھیں گے۔ لیکن پہلے ہم وضو میں چاروں اعضاء کو جو دھوتے ہیں ان کے درمیان میں واو ہے، ان کے درمیان میں فا نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ دیکھیں نا بیٹا، جن اعضاء کو اللہ نے دھونے اور مسح کرنے کا حکم دیا ہے، جو ترتیب کا اللہ نے حکم دیا ہے اس میں کیا ہے؟ واو ہے۔ دیکھیں فاغسلوا وجوہکم کے بعد آگے کیا ہے؟ وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین ہے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ اب دیکھیں اس میں آگے کیا ہے؟ واو ہے، اور واو مطلق جمعیت کے لیے آتا ہے۔ واو کس کے لیے آتا ہے؟ مطلق جمعیت کے لیے آتا ہے۔ جب مطلق جمعیت کے لیے آ گیا تو وضو میں جو ترتیب ہے وہ فرض نہیں ہے بلکہ وہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ سنت اس لیے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مواظبت جو ہے نا اس پر کیا ہے؟ ثابت ہے، تو لہٰذا ترتیب کیا ہوگی؟ وضو کے اندر سنت ہوگی۔ ترتیب کو اگر وضو کے اندر ہم فرض قرار دیں تو قرآن کی جو مطلق آیت ہے اس کو مقید کرنا لازم آئے گا، کیونکہ وہاں واو ہے، واو مطلق جمعیت کے لیے ہے۔ تو لہٰذا ان چار اعضاء میں سے 3 کا دھونا اور 1 کا مسح کرنا یہ فرض ہے، ترتیب فرض نہیں ہے۔ اگر ترتیب کو ہم فرض قرار دیں تو آیت کے مطلق آیت کو مقید کرنا کیا ہوگا بیٹا؟ لازم آئے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ وضو کے جن اعضاء کو جو اعضاء مفروضہ ہیں ان کے درمیان میں کیا ہے؟ واو ہے، اور اہل لغت کا اس بات پر اجماع ہے کہ واو مطلق جمعیت کے لیے آتا ہے۔
واو کس کے لیے آتا ہے؟ مطلق جمعیت کے لیے آتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ تو ان 4 اعضاء کا دھونا فرض ہوگا، ترتیب فرض نہیں ہوگی۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ اور جس ترتیب کی آپ بات کرتے ہیں، فغسلو کے جس فا سے آپ استدلال کرتے ہیں اس کو تو ہم بھی مانتے ہیں۔ ہم بھی اس بات کے قائل ہیں کہ وضو اور نماز میں ترتیب ضروری ہے۔ وضو اور نماز میں ترتیب کیا ہے؟ ضروری ہے کہ پہلے ان اعضاء ثلاثہ کو ہم دھوئیں گے اور سر کا مسح کریں گے، اس کے بعد جا کر جو ہے نا ہم کیا کریں گے؟ نماز پڑھیں گے۔ وضو اور نماز کے درمیان تو ترتیب کے ہم بھی قائل ہیں، تعقیب کے جو ہے نا وہ کیا ہیں؟ ہم بھی قائل ہیں۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں ہے؟ البتہ وضو کے خود وضو میں ترتیب کے فرض ہونے کے ہم قائل نہیں ہیں، صرف ہم سنیت کے قائل ہیں۔ فرض ہونے کے قائل اس لیے نہیں ہے کہ اگر ہم اس کو فرض قرار دیں تو قرآن کی مطلق آیت کو مقید کرنا لازم آئے گا، اور یہ درست اور ٹھیک نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بیٹا؟ اچھا، دوسری چیز جو ہے نا بیٹا وہ کیا ہے؟ میامن، بدایہ بالمیامن سے اس کو تعبیر کیا ہے، داہنی طرف سے شروع کرنا۔ ابتدا بالتیمن بھی اس کو کہا جاتا ہے، ابتدا بالتیمن، دائیں ہاتھ سے ابتدا کرنا، دائیں طرف سے کرنا، یہ افضل ہے، مستحب ہے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ان اللہ یحب التیامن، کہ اللہ تعالیٰ تیمن کو جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں؟ پسند فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تیمن کو دائیں ہاتھ سے کسی چیز کے کرنے کو کیا کرتے ہیں؟ پسند فرماتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ تو جس چیز کو اللہ تعالیٰ پسند فرما دیں وہ چیز کیا ہوگی بیٹا؟ افضل اور مستحب ہوگی۔ سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ یہ کن چیزوں میں ہے؟ بعض چیزوں میں یہ ممکن ہے اور بعض میں ممکن نہیں ہے۔ ہاتھوں کو دھونے میں، اسی طرح پیروں کو دھونے میں۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ کیا کرنا چاہیے؟ ابتدا بالیمین یا ابتدا بالتیمن کرنا چاہیے۔ سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔